میری پرواز کا عالم نہیں شاہین سے کچھ کم، میری پرواز کا عالم نہیں شاہین سے کچھ کم، بجز اس کے میں خود اپنی حدوں میں رہتا ہوں۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رشید امین آپ کے سامنے حاضر ہوں ہمارا یوٹیوب چینل امین ہند خبریں امانت کے ساتھ۔ آج کے ہمارے فالکن نیوز ٹائم پر آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، پاکستانی کارکن اور 3 نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی حال ہی میں برٹش اوک کے سر ورق پر نظر آئیں۔ یوسفزئی کے نکاح سے متعلق تبصروں نے پاکستانی سوشل میڈیا پر شور مچا دی ہے۔ ایک آزادانہ گفتگو میں یوسفزئی نے سیاست سے لے کر ثقافت تک، یہاں تک کہ اپنی ذاتی زندگی تک بہت سارے موضوعات پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ تاہم شادی سے متعلق ان کے تبصرے نے بہت سے لوگوں کو مشتعل کر دیا۔ یوسفزئی نے شادی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا، مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ لوگوں کو شادی کیوں کرنا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں فرد رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیوں کرنا پڑے گا شادی کے کاغذات پر دستخط؟ یہ صرف شراکت سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ ان تبصروں نے قدامت پسند پاکستانی سوشل میڈیا پر طوفان برپا کر دیا ہے، جس میں بہت سے لوگوں نے اس کے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے نوجوانوں کی ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کرنے کا الزام لگایا ہے، جو اسلام کے اصولوں کے خلاف ہیں۔ مقدس شادی کے مقدس اصولوں کے بارے میں منفی خیالات پھیلانے کے لیے اس پر الزام لگایا۔ انسٹاگرام پر اوک کے آفیشیل پیج نے 23 سالہ کارکن کی کور تصاویر شیئر کی۔ اس میں لکھا ہے، تاریخ کا سب سے کم عمر نوبل امن انعام یافتہ بھی کبھی کبھار کی زندگی کو آزاد نہیں کرتی۔ برطانوی ووگ کے جولائی 2021 کے کور اسٹار نے ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے جدوجہد کی ہے۔ ملالہ 2012 میں طالبان کی ایک بندوق بردار کے سر میں گولی مار کر زندہ بچ گئیں جب اسے خواتین کی تعلیم سے انکار کی کوششوں کے خلاف مہم کے لیے نشانہ بنایا گیا تھا۔ انہوں نے 2020 میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے اپنی ڈگری مکمل کی۔ ناظرین، اگلی خبر میں عالمی ادارہ صحت WHO نے خبردار کیا ہے کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں گزشتہ ماہ حماس اور اسرائیل کے درمیان مسلح تنازع کے بعد تقریباً 2 لاکھ فلسطینیوں کو مختلف النوع طبی امداد کی ضرورت ہے۔ WHO کے مشرقی بحر متوسط ریجن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ عالمی ادارہ نے ان فلسطینیوں کی طبی معاونت کے لیے اپنی کاوشیں تیز کر دی ہیں۔ بیان کے مطابق غزہ میں 77,000 سے زیادہ افراد اپنے مکانات تباہ ہونے سے بے گھر ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کی بمباری کے نتیجے میں 30 مراکز صحت مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ صورتحال بہت ناگفتہ ہے۔ WHO کو اس پر سخت تشویش لاحق ہے۔ غزہ میں بلا تعطیل ضروری امدادی اشیاء پہنچائی جانی چاہیے۔ امداد اشیاء پہنچائی جانی چاہیے اور جس کسی مریض کو بھی غزہ سے باہر لے جانے کی ضرورت پڑے اس کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کی زندگیاں زبوں حالی سے دوچار ہیں۔ تنازع سے متاثرہ بہت سے افراد کو فوری امداد کی ضرورت ہے اور انہیں کووڈ-19 سمیت صحت کے مختلف خطرات کا سامنا ہے۔ واضح رہے کہ اپریل میں بعض حملوں کے بعد مئی 2021 میں تشدد کا آغاز مقبوضہ بیت المقدس سے ہوا۔
یاد رہے مصر کے توسط سے اسرائیل اور فلسطین گروپوں کے بیچ غزہ کی پٹی میں فائر بندی کے نفاذ کا آغاز 21 مئی کے درمیان شب 2 بجے سے ہوا۔ یہ فائر بندی 11 روز تک جاری رہنے والی عسکری جارحیت کے بعد سامنے آئی، جو 2014 کی جنگ کے بعد اب تک کی شدید ترین لڑائی قرار دی جا رہی ہے۔ اس دوران میں بڑی تعداد میں ہلاکتیں واقع ہوئیں، جن میں اکثریت فلسطینیوں کی ہے۔ ناظرین، اگلی خبر ہے کہ بزرگ اداکار محمد سرور یوسف خان المعروف دلیپ کمار کو آج یہاں صبح سانس لینے کی تکلیف کے بعد اسپتال داخل کیا گیا ہے۔ اطلاع کے مطابق 99 سالہ شہنشاہ جذبات اداکار کو شمالی مغربی ممبئی کے کھار میں واقع ہندوجا اسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ ان کی پیدائش شہر پشاور میں بتاریخ 12 دسمبر 1922 سنہ عیسوی میں ہوئی تھی۔ وہ راجیہ سبھا کے ممبر بھی تھے۔ حال میں ان کی پاکستان میں واقع آبائی رہائش گاہ کو یادگار بنانے کا پاکستان حکومت نے اعلان کیا ہے۔ ناظرین، اگلی خبر جو ہے سورج گرہن کے بارے میں ہے، جو 10 جون کو ایک سورج گرہن یا سوریہ گرہن آ رہا ہے۔ یہ آگ کی گھنٹی یا سالانہ سورج گرہن ہوگا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی ہم نے ایک چاند گرہن دیکھا تھا، اور یہ 15 دن کے اندر ایک چوتھائی سورج گرہن ہوگا۔ اب ہم چاند گرہن کے موسم میں وسط کے راستے پر ہیں۔ آگ کی انگوٹھی سورج کی عمومی کل روشنی کے صرف 10واں حصے کے ساتھ چمک اٹھے گی، اور قطبی خطے میں چاند گرہن کے مقام کے قریب اس کا مرحلہ 3 منٹ اور 51 سیکنڈ تک جاری رہے گا۔ سورج گرہن کی انگوٹھی کیا ہے؟ چاندی سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے جب چاند زمین سے دور ہوتا ہے۔ فاصلے کی وجہ سے چاند چھوٹا دکھائی دیتا ہے اور سورج کی پوری روشنی کو روکتا نہیں ہے، اور یہاں سورج کی روشنی کی ایک انگوٹھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ ڈرامائی طور پر آگ کی انگوٹھی یا سالانہ سورج گرہن ہے۔ سورج گرہن کا آگ کی انگوٹھی کہاں سے نظر آئے گا؟ شمسی چاند گرہن ہندوستان میں نظر نہیں آئے گا، لیکن آپ اسے آن لائن دیکھ سکتے ہیں۔ شمال مشرقی ریاست ہائے متحدہ اور مشرقی کینیڈا کے لوگ ایک مختصر جزوی شمسی گرہن کا مشاہدہ کریں گے۔ شمالی اونٹاریو اور کیوبیک کا صرف ایک چھوٹا سا علاقہ ڈرامائی طور پر آگ کی انگوٹھی دیکھیں گے۔ شمالی یورپ میں رہنے والے بشمول اسپین، جرمنی، برطانیہ، فرانس اور اسکینڈینیویا میں رہنے والے بھی جزوی شمسی گرہن دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اس سلسلے میں مزید آپ کو آگاہ کرنا چاہوں گا، اسی مہینے میں سورج گرہن ہونے جا رہا ہے۔ میں اس کے سلسلے سے میں آپ کو اس چیز سے آگاہ کرنا چاہوں گا کہ جب بھی چاند گرہن ہوتا ہے اس وقت جو ہے چاند مکمل ہوتا ہے۔ 15 دن کا چاند جس کو بدر کہا جاتا ہے، اس وقت جو ہے چاند گرہن ہوتا ہے، اور چاند جب آخری اس کی منزل کو پہنچ جاتا ہے، جو مہینے کا اسلامی مہینے کا چاند کے مہینے کا جو آخری دن ہوتا ہے، ہم کو دکھائی نہیں دیتا، اس لیے کہ زمین اور چاند سورج جو ہے ایک ہی سطح پر ہو جاتے ہیں، جس کو نیو مون ڈے بھی کہا جاتا ہے۔ اس دن جو ہے چاند کہیں سے بھی نظر نہیں آتا۔ دوستو، وہ مہینے کا آخری دن ہوتا ہے، تو اس سے ہم کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ چاند کے مناظر جاننا، چاند کا مشاہدہ کرنا اور اسلامک مہینے کو اب معلوم کرنا آسان ہو گیا ہے۔ حالانکہ سورج گرہن اور چاند گرہن جب سے دنیا وجود ہے اس تب سے ہی ہے، لیکن جیسا سائنس اور ٹیکنالوجی کا گروتھ ہوا، لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بڑھتے گئے، تو لوگوں کو جو ہے جانکاریاں حاصل ہوئی۔ اس طرح جو ہے اب لوگوں کو ایڈوانس میں بہت پہلے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ سورج گرہن کب ہے، چاند گرہن کب ہے، اور چاند کے کیا منازل ہیں، چاند
آج جو ہے کدھر ہے، کس فیس میں ہے، کون سی ڈگری میں نظر آ سکتا ہے، یہ سب جو ہے آج آسان ہے. ہم ناسا کے ذریعے سے بھی اس کو حاصل کر سکتے ہیں دوستو. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے جو ہے چاند کے منازل جو ہے بہت معنی رکھتا ہے، اس لیے کہ چاند کے منازل کے ساتھ جو ہے ہم مہینے کے اختتام کو، مہینے کی شروع کو، اسی طرح جو ہے رمضان کے شروع کو، اور عیدین کو، اور عرفہ کے روزے کے دن کو، اور حج کے دن کو ہم جو ہے بآسانی معلوم کر سکتے ہیں. اور ٹھیک اسی دن برابر سارے دنیا میں ایک ہی دن عید، ایک ہی دن روزہ ہو سکتا ہے، جس کو لے کر ساری دنیا میں مسلمان جو ہے آج پریشان ہیں. ہلال کو لے کر جو ہے لوگ جو ہے مذاکرہ کرتے ہیں. کبھی سعودی عرب میں رمضان شروع ہو جاتا ہے اور انڈیا میں جو ہے 1 یا 2 دن کے بعد شروع ہو جاتا ہے. پھر پاکستان میں، انڈیا اور پاکستان کے درمیان بھی اور دوسرے ممالک کے درمیان بھی جو ہے دنوں میں فرق ہو جاتا ہے. کبھی کبھار جو ہے 1 سے 3 دن تک عید کرتے رہتے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کوئی بھی تاریخ جو ہے وہ دن اور تاریخ جو ہے الگ نہیں ہوتی. دن اور تاریخ جو ہے ایک ساتھ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ 1 تاریخ جمعہ کے دن سعودی عرب میں ہے، پھر 1 تاریخ ہفتے کے دن انڈیا میں ہے، پھر 1 تاریخ جو ہے اتوار کے دن پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں اور کوئی اور ملک میں ہے. ایسا نہیں ہوتا دوستو. رمضان کو شعبان کو رمضان میں داخل کر دے رہے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ مہینوں کا رد و بدل کرنا کفر ہے. جیسا 15 دن چاند بدر ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، پھر چاند جو ہے دھیرے دھیرے گھٹتا جاتا ہے. لاسٹ کوارٹر جو ہے 22 یا 23 تاریخ کو ہوتا ہے. گھٹتے 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 چاند جو ہے 28 یا 29 تاریخ کو اس کا آخری منازل دکھائی دیتا ہے. آخری منزل دکھائی دینے والا چاند کو ارجن القدیم کہتے ہیں. دوستو یہ ارجن القدیم کیا ہے؟ ہم کو یہ کہاں سے ملتا ہے؟ یہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں سورہ یاسین کی 39ویں آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. یہ آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ہم نے چاند کی منزلیں جو ہیں مقرر کر رکھی ہیں، یہاں تک کہ وہ لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے. یہ جو ہے آخری فیس، لاسٹ سٹیج آف دا مون ہوتا ہے، زمین سے جو دیکھا جا سکتا ہے. ارجن القدیم کے بعد میں جو ہے نیکسٹ ڈے جو ہے وہ آخری دن ہوتا ہے، جس کو نیو مون ڈے کہا جاتا ہے، اور بھارت میں جو ہے امواس کے دن کے نام سے مشہور ہے. پھر آخری دن کے بعد جو دن آتا ہے وہ پہلا دن ہے، جو مہینے کا پہلا دن ہوگا. ہم کو مغرب تک انتظار کرنا نہیں پڑے گا دوستو. اگر ہم مغرب تک انتظار کریں گے، مغرب کے چاند دیکھنے کا انتظار کر کر جو ہے پہلے دن کو ہم کھولیں گے. پھر اگر چاند پہلے دن جو ہے باریک ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آ سکتا، تو پھر ہم دوسری دن مغرب تک انتظار کریں گے، تو ہم 2 دن کو کھو دیں گے. تیسرے دن کو ہم جو ہے مہینے کا آغاز کریں گے. یہ ہمارے لیے جو ہے بہت بڑی نقصان ہے. اس مہینہ جو ہے شوال ہم کو پورے 30 دن کا مل رہا ہے. یہ 30واں دن جو ہے آخری دن میں جو ہے سورج گرہن ہو رہا ہے. تو اس کے بعد کا جو ہے 11 جون کو جو ہے ذوالقعدہ کی پہلی تاریخ ہے. تو ہم کو پھر مغرب تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ جو مشہور حدیث ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ کا مفہوم جو ہے دوستو یہی ہے کہ ہم چاند کے منازل کا علم حاصل کریں، مہینے کے آخری دن کے منازل کو معلوم کریں، جس سے جو ہے ہمیں اگلے مہینے کو جو ہے شروع کرنے میں ہم کو کوئی دقت نہیں ہوتی. پھر جو ہے ہم کو ہلال کے جھگڑے جو ہے وجود میں نہیں آئیں گے، ختم ہو جائیں گے. ساری دنیا میں جو ہے 1 دن عید، 1 دن
رفضہ ہم انشاءاللہ کر سکیں گے۔ اس کو لے کر جو ہے بہت سارے معلومات کو لے کر انشاءاللہ ہم آگے بھی آتے رہیں گے۔ اس کو کیلکولیشن میتھڈ سے بھی کس طرح سے معلوم کیا جائے گا، کیلکولیشن کیسے کریں گے، جس کو جو ہے کیلکولیشن کر کے جو ہے کراس چیک کیا جائے گا کہ ہمارا مشاہدہ صحیح ہے یا غلط۔ تو دوستو انشاءاللہ آج کے لیے بس اتنا ہی، ہم ملتے رہیں گے اگلے ہمارے تازہ خبروں کے ساتھ۔ آپ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، شیئر کرنا نہ بھولیں، کمنٹ کریں۔ انشاءاللہ مزید معلومات کے ساتھ ملتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔